الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم انشاءاللہ آیت مبارکہ 60 سے آیت مبارکہ 64 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس صورت میں جو واقعات سنائے گئے ہیں وہ سب گزشتہ دور میں زمانہ ماضی میں پیش آئے تھے، لیکن ان سب واقعات کو سنا کر اشاروں میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ دجال سے حفاظت کا سامان اپنے اندر رکھتی ہیں۔ سورہ کہف کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اس کے مضامین پر غور کر کے ہم فتنہ دجال سے بچ سکیں۔ جیسا کہ میں نے سورت کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اہل مکہ نے اہل کتاب سے مشورہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کیے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانچنا مقصود تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے۔ ان میں سے ایک سوال موسیٰ اور خضر علیہم السلام کے بارے میں تھا۔ سورہ کہف کی آیات مبارکہ 60 سے 82 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ ضیاء القرآن شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے، یہاں میں بخاری و مسلم کی روشنی میں مختصراً بیان کروں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ کیونکہ براہ راست آپ پر وحی آتی تھی، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید تربیت و رہنمائی کی خاطر آپ کے جواب پر وحی بھیجی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ عالم ہے، زیادہ علم والا ہے۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام میں نہ ذاتی تکبر تھا اور نہ علمی بڑائی تھی، بلکہ مزید علم کی طلب اپنے اندر رکھتے تھے، اس لیے اپنے رب سے عرض کی، یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کا خادم یوشع بن نون بھی تھے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی کی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ مچھلی نے پانی کے اندر اپنا راستہ سرنگ کی طرح بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کی رفتار کو روک دیا اور اس کی محراب بن گئی۔ یوشع بن نون سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع بن نون نے مچھلی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا لانے کو کہا۔ اس پر یوشع بن نون کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، اور پھر بتلایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی ہماری منزل مقصود تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہو گئے اور ٹھیک اس راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر پر ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر
تانے لیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو حضرت خضر نے سوال کیا موسیٰ بن اسرائیل؟ آپ نے جواب دیا ہاں موسیٰ بن اسرائیل، اس لیے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں جب تک میں خود اس کی حقیقت نہ بتاؤں۔ یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتفاقاً ایک کشتی آئی تو کشتی والوں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی، جنہوں نے انہیں بغیر کسی کرائے کے کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوار ہوتے ہی ایک کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کیا، آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی ہی توڑ ڈالی، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، آپ میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے۔ اس دوران میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے دریا میں سے چونچ بھر پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا تھا۔ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا اور لڑکا مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر جرم کے قتل کر دیا، یہ تو بڑا ہی گناہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار دیکھی کہ گرا چاہتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے کہا ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب شرط پوری ہو چکی، اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی۔ یہ حدیث مبارکہ سبق کے آغاز میں سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی روشنی میں آیات مبارکہ میں موجود حکمتوں کی گہرائی میں جا کر سمجھ سکے۔ اب آیت مبارکہ 60 سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان کو، اپنے خادم کو، لا ابرح، نہ میں پلٹوں گا، نہ میں پھروں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ اب لوگا، میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ، او امدیا، یا میں چلتا رہوں گا، حقوبہ، برسوں، مدتوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فتح نوجوان سے کہا، فتح نوجوان
یا مجازن غلام اور خادم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان کا نام یوشع بن نون تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور آپ کی خدمت میں رہتے اور سیکھتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علمی سفر پر روانہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب سفر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کس دوران سفر کہا لا اب راہو، میں نہیں ہٹوں گا۔ اس کا روٹ ورڈ با راہا، کسی جگہ سے زائل ہونا، ہٹنا، مراد کے سفر جاری رکھوں گا۔ حتی اب لوگا مجمل بحرین، یہاں تک کہ میں بحرین، مجمل بحرین، دو دریاؤں یا سمندروں کے ملاپ کی جگہ پہنچ جاؤں۔ یہاں مفسرین نے مصر کے قریب بحر احمر اور بحر ابیض، روم اور فارس بھی مراد لیے ہیں، لیکن مراد ایسی جگہ جہاں دو دریاؤں کا ملاپ ہو رہا تھا۔ ایسے سنگم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ او امد یا حقبہ، حقب زمانہ طویل کو کہتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھرپور عزم کے ساتھ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ مجھے سیکھنے کے لیے زمانوں چلنا پڑے تو میں اس مقام تک پہنچنے کے لیے چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، علم والے تھے، لیکن مزید علم سیکھنے کا شوق اور تڑپ کا جذبہ ہمیں ان کے اس ارادے سے پتہ چلتا ہے۔ یہی انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا طریقہ کار تھا۔ الرحلۃ فی طلب العلم، ہمارے اسلاف حصول علم کے لیے مشقتوں والے سفر جو ہے کرتے تھے، اور ان کے مشقت بھرے سفروں کی داستان سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ زمین پر مجھ سے بڑھ کر کوئی قرآن جاننے والا ہے اور اس کے لیے مجھے اتنا سفر کرنا پڑے کہ اونٹوں کے جگر پھٹ جائیں تو میں کروں گا، اور جب تک یہ طلب اندر بیدار نہ ہو علم حاصل نہیں ہوا کرتے۔ نہ افراد کی قسمت بدلتی ہے اور نہ اقوام کی۔ فلما، تو جب بالغا، وہ دونوں پہنچے، مجمع، سنگم پر، جمع ہونے کی جگہ پر، بینہما، درمیان ان دو دریاؤں کے، نسیا، تو دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی کو، فاتخذا، پس اس نے بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سربا، سرنگ کی طرح۔ جب دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو سفر کی تکان دور کرنے کے لیے ایک چٹان کے سائے میں حضرت موسیٰ آرام فرمانے لگے۔ توشہ دان میں بھنی ہوئی مچھلی بھی تھی۔ جب وہ اس مقرر کردہ جگہ پہنچی جہاں نشانی مقرر تھی کہ اس جگہ حضرت موسیٰ کو رکنا ہے تو زندہ ہو گئی اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ سرب، راستہ، یعنی جہاں سے وہ گزرتی گئی ایک طویل راہ کے نشانات چھوڑتی گئی۔ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی کہ پکی مچھلی زندہ ہوئی اور کود کر سمندر میں چلے گئے۔ یوشع دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آرام میں خلل ڈالنے کو پسند نہیں کیا اور سوچا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو بتا دوں گا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو انہیں مزید سفر جاری رکھنے کی فکر تھی اور سفر شروع ہو گیا، اور حضرت یوشع بن نون کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ فلما، تو جب جاوزا، وہ آگے بڑھے، کالا، کہا، لفتاہ، اپنے خادم سے، آتنا، لاؤ ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، لقد، البتہ، تحقیق، لقینا، ملاقات کی ہم نے، من سفرنا ھذا، اپنے اس سفر سے، نصبا، تھکاوٹ سے۔ اور جب وہ فلما جاوزا، آگے نکل گئے، جاوزا، راستہ طے کرتے ہوئے پار نکل جانا، آگے نکل جانا، منزل سے آگے نکل جانا،
جیسے تجاوز کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک مقررہ مقام سے موسیٰ علیہ السلام آگے نہیں بڑھے تھے انہیں تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی اصل مقام سے آگے بڑھے تو اللہ کی حکمت کے مطابق تھک کر بیٹھ گئے تاکہ کھانا کھا کر تھکاوٹ دور کریں۔ جب ٹوکری دیکھی تو مچھلی نہیں تھی تو تب یوشع کو سارا واقعہ یاد آ گیا۔ کالا ارائیتا، اس نے کہا کیا دیکھا آپ نے، اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لی تھی، الی الصخرۃ، چٹان کی طرف، فإنی تو بے شک میں، نسیت بھول گیا، الحوت مچھلی کو، وما انسانی ہو اور نہیں بھلایا مجھے اس کو، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ اور اس نے بنا لیا تھا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، عجب طریقے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے واقعہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے اذ اوینا الی الصخرۃ، صخرہ سخت پتھر یا چٹان کو کہتے ہیں، کہ جب ہم نے اس کے پاس پناہ لی آرام کی غرض سے، ٹھہرے تو مچھلی کود کر پانی میں چلے گی۔ وما انسانیہ الا الشیطان، یہ بات میں آپ کو بتانی بھول گیا کیونکہ شیطان نے مجھے اس کا ذکر آپ سے کرنے سے بھلوا دیا۔ اور انہوں نے مچھلی جس عجیب و غریب طریقے سے سمندر میں گئی تھی اس کا تذکرہ کیا، سبیلہ فی البحر عجبا، جس راستے پر وہ جا رہی تھی وہ عجیب راستہ تھا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک، یہی ہے، ما کننا نبغی، جو ہم چاہتے تھے، فرتدا، تو وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما، اپنے نشانوں پر، قصصا، نشان قدم تلاش کرتے ہوئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما کننا نبغی، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، مچھلی کا پانی میں جانا ہی تو مقررہ جگہ تھی۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، آثار نشان کو کہتے ہیں، وہ اپنے قدموں کے نشان پر واپس لوٹے۔ اب یہاں استاد و شاگرد کا ایک خوبصورت رشتہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ غضبناک ہوئے، نہ تانے کوسنے دیے، بلکہ نہایت تحمل کے ساتھ اس غلطی کو نظر انداز کر کے اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔